الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین کرام، حج کے فضائل اور حج نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعید۔ چنانچہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 97 میں رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج ہے جو اس کی طرف راستہ کی استطاعت رکھتا ہے۔ اسی طرح پیارے بھائی، بخاری کی حدیث نمبر 1773 اور مسلم کی حدیث نمبر 1349، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، کہ جو حج مبرور ہے اس کا بدلہ تو صرف کیا ہے؟ جنت۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1350 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ جس شخص نے اس گھر کا حج کیا اور کوئی گناہ یا نافرمانی والے کام نہیں کیے، وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو گیا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے بھائیو، جو شخص حج اور عمرہ کے لیے نکلتے ہیں اور راستے میں فوت ہو جاتا ہے، اس کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے پیارے بھائیو۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1114۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من خرج حاجا فمات كتب اللہ لہ اجر حاج الی یوم القیامہ۔ اللہ اکبر۔ کہ جو حج کرنے کے لیے نکلے اور فوت ہو جائے، اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور جو عمرہ کرنے کے لیے نکلے اور راستے میں فوت ہو جائے تو اس کے لیے قیامت کے دن تک عمرہ کا ثواب جو ہے لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے بھائیو، آگے چلتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث نمبر 1849 اور مسلم کی حدیث نمبر 1206، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی نے حج کر رہا تھا، یعنی عرفات کے میدان میں تھا، تو اچانک اونٹنی سے گر کر فوت ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ احرام کی حالت میں اسے دفن کر دو، خوشبو بھی مت لگاؤ، کیونکہ قیامت کے دن ہوگا یہ کہتے ہوئے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ کتنا خوش قسمت ہے بھائی۔ اسی طرح پیارے بھائی، باوجود حج کے جو استطاعت نہیں کرتا اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی میں یہ ہے، اور بعض علماء نے اس پر کچھ کلام بھی کیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ باوجود استطاعت کے جو حج نہیں کرتا، وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور سنن بہقی میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فرمان ہو، اس میں بھی کچھ کلام ہے کہ قصبوں میں انہوں نے اپنے جو ہے وہ جو کچھ آدمی بھیجے اور جا کر کہا کہ جو لوگ باوجود استطاعت کے حج نہیں کرتے ان پر جو ہے جزیہ لاگو کرو، کہ یہ مسلمان نہیں ہے، کہ یہ مسلمان جو ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات پیارے بھائیوں، جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں، آپ پر حق بنتا ہے پیارے بھائیوں کہ کسی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکے تو آپ ان کی طرف حج اور عمرہ کریں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے پہلے اپنا عمرہ یا حج کیا ہو، تو پھر تب آپ جو ہے حج بدل کر سکتے ہیں یا عمرہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔